تو چلیے سیدھا اسی نقطے سے شروعات کرتے ہیں۔ جب ہم روزمرہ کے ڈیجیٹل میڈیا کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں تو اکثر ایسے دعووں کا سامنا ہوتا ہے جو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ہمارے پہلے ماخذ کا یہ اقتباس ذرا دیکھیے۔ یہ ایک انتہائی متنازع لیکن زبردست کلیم ہے۔ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آج کے دور میں ٹھوس حقائق کی اہمیت ختم ہو گئی ہے اور محض مقبولیت نے سچائی کی جگہ لے لی ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو فوراً توجہ کھینچتا ہے کیونکہ ہم سب روزانہ اسی ڈیجیٹل ایکو سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں سے بیانیے بالکل دو الگ راستوں پر نکل پڑتے ہیں۔ بائیں جانب وہی ابتدائی دعویٰ ہے جو کہتا ہے کہ جذبات اور شیئرنگ ہی سب کچھ ہے، لیکن دائیں جانب جو ہمارا فوکس ماخذ ہے وہ بالکل اس کے برعکس کھڑا ہے۔ یہ ایک ایسا جوابی بیانیہ پیش کرتا ہے جس کا اصرار ہے کہ مقبولیت کبھی بھی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہیں سے اصل تنازع شروع ہوتا ہے۔ ہم دو بالکل مختلف نظریاتی دنیاؤں کو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم انہی ہم آہنگی اور اختلافات کو ڈی کنسٹرکٹ کریں گے۔ ہم یہاں کسی ایک فریق کی حمایت کرنے نہیں آئے، بلکہ ہمارا مقصد ان متصادم ڈیجیٹل دلائل کے ساختی ڈھانچے کا مکمل اور غیر جانبدارانہ جائزہ لینا ہے۔ سیکشن 1 بنیادی دلائل۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں بیانوں کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں۔ اس پورے بحث کے مرکز میں ایک خاص اصطلاح موجود ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے: وائرل ٹروتھ یا وائرل سچائی۔ ہمارا پہلا ماخذ اس تصور پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی معلومات ہمارے جذبات کو اپیل کرتی ہے، چاہے وہ شدید غصہ ہو یا بے تحاشا خوشی، تو بنا کسی تصدیق کے اسے سچ مان کر آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ڈیفینیشن کو ذہن میں رکھنا اہم ہے کیونکہ یہی وہ اینک ہے جس سے پہلا ماخذ پوری دنیا کو دیکھتا ہے۔ اگر ان دونوں کے نقطۂ آغاز کا موازنہ کیا جائے تو فرق بالکل واضح ہے۔ ابتدائی ماخذ کا پورا دارومدار جذباتی اپیل پر ہے اور ان کا ہدف وہ ناظرین ہے جو تیز رفتار معلومات کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اس کے برعکس ہمارا فوکس ماخذ بالکل مختلف حکمت عملی اپناتا ہے۔ وہ منطقی دلائل کا سہارا لیتا ہے اور اس کا ہدف وہ لوگ ہیں جو چیزوں کو گہرائی اور تجزیاتی نگاہ سے دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ بات کرنے کا انداز ہی طے کر دیتا ہے کہ سامعین کون ہیں۔ سیکشن 2 شواہد کا جائزہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ذرائع اپنے اپنے دعووں کو ثابت کیسے کرتے ہیں۔ پہلا ماخذ ایک بہت ہی منظم منطقی تسلسل استعمال کرتا ہے۔ ذرا اس پیٹرن کو دیکھیں۔ پہلے ایک مفروضہ قائم کیا جاتا ہے، پھر صرف وہی ڈیٹا سامنے لایا جاتا ہے جو اس مفروضے کی تائید کرے، یعنی سلیکٹیو ڈیٹا۔ اس کے فوراً بعد ایک گہری جذباتی اپیل شامل کی جاتی ہے اور پھر اسے ایک حتمی نتیجے کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ نفسیاتی طور پر یہ ایک انتہائی مؤثر طریقہ کار ہے۔ دوسری طرف ہمارا فوکس ماخذ ایک بالکل مختلف میدان میں کھیل رہا ہے۔ یہاں تو دعووں اور بصری ثبوتوں کا ایک سیلاب ہے، تاریخی حوالوں کی بھرمار، ماہرین کی آراء کا مجموعہ اور شماریاتی تجزیوں کے ذریعے زبردست کراس چیکنگ۔ یہاں معلومات کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ یہ حقائق کی کثرت سے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نقطۂ نظر جذبات کو نہیں بلکہ خالصتاً عقل کو نشانہ بناتا ہے۔ اور یہ نمبر اس بات کی شاندار عکاسی کرتا ہے کہ مقدار کتنی اہم ہو سکتی ہے۔ یہ 73% کا ہندسہ اس پورے دلائل کے پلندے میں ایک اینکر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ معلومات پر یقین کرنے کی شرح کس حد تک بڑھ جاتی ہے جب اسے کسی جاننے والے کی طرف سے شیئر کیا جائے۔ اس طرح کا ایک ٹھوس، اکیلا ڈیٹا پوائنٹ پوری بحث کو ایک واضح سمت دے دیتا ہے۔ سیکشن 3 اختلافات کے مقامات۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ان دونوں بیانیوں کے راستے مکمل طور پر الگ ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ دونوں ذرائع کس طرح مختلف قسم کے ڈیٹا کو ترجیح دیتے ہیں۔ پہلا ماخذ انفرادی معیاری کہانیوں پر زور دیتا ہے کیونکہ کہانیاں انسانوں سے جلدی جڑتی ہیں، جبکہ فوکس ماخذ ان کہانیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا مقداری حقائق یعنی کوانٹیٹیو ڈیٹا اور اعداد و شمار کی بات کرتا ہے۔ یہ محض دو مختلف آراء نہیں ہیں، یہ دنیا کو سمجھنے کے دو بالکل مختلف ٹولز ہیں۔ اب اس بات کو دیکھیے کہ کیسے ایک ہی مشترکہ حقیقت کو دو مختلف زاویوں سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ دونوں مانتے ہیں کہ سوشل میڈیا الگورتھم اہم ہے،
لیکن تشریح میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک کا ماننا ہے کہ یہ الگورتھم جان بوجھ کر حقائق کو دبا رہے ہیں، جبکہ دوسرا اسے محض انسانی رویوں اور ہماری اپنی ترجیحات کے ایک آئینے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ایک ہی تصویر ہے، لیکن اسے دیکھنے کے دو بالکل متضاد فریم۔ اتنے گہرے اختلافات اور بالکل متضاد طریقہ کار دیکھنے کے بعد یہ سوال فطری طور پر ذہن میں ابھرتا ہے، کیا ان دونوں کے درمیان کوئی ایسی چیز ہے جس پر یہ واقعی متفق ہوں؟ یہ سوال ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر اس پوری بحث کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ سیکشن 4، جہاں ذرائع متفق ہیں۔ اختلافات کے شور میں اکثر وہ چیزیں گم ہو جاتی ہیں جن پر اتفاق پایا جاتا ہے۔ یہ وہ حیرت انگیز مقامات ہیں جہاں دونوں ایک ہی بنیاد پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ دونوں اس بات پر مکمل طور پر متفق ہیں کہ میڈیا کا ہم پر گہرا اثر ہے، انسانی نفسیات میں ایسی کمزوریاں ہیں جن کا استحصال کیا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج کے دور میں ڈیجیٹل لٹریسی کا ہونا بالکل ناگزیر ہے۔ ان کے نتائج بھلے ہی مختلف ہوں، لیکن ان کا بنیادی خاکہ بالکل ایک ہی حقیقت سے اخذ کیا گیا ہے۔ اور یہ وہ مشترکہ احساس ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، چاہے معلومات کو جذباتی زاویے سے دیکھا جائے یا منطقی حقائق کے ترازو میں تولا جائے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جن پلیٹ فارمز پر ہم اپنا وقت گزارتے ہیں وہ ہمارے شعور کی تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ وہ مشترکہ سچائی ہے جو اس تمام تر بحث کے درمیان ایک مضبوط پل کا کام کرتی ہے۔ سیکشن 5، حتمی نتیجہ۔ اب وقت ہے اس پوری بحث کے وسیع تر اثرات کا تعین کرنے کا۔ اگر ہم اس کلچرل گفتگو کے بہاؤ کو دیکھیں تو ایک واضح ارتقاء نظر آتا ہے۔ ایک ابتدائی دعویٰ سامنے آتا ہے، وہ عوام میں ایک ری ایکشن پیدا کرتا ہے، پھر ایک منظم جوابی تجزیہ اس بحث میں شامل ہوتا ہے، اور یوں ایک مکمل بیانیہ آگے بڑھتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ آج کے دور میں خیالات کیسے جنم لیتے ہیں اور کیسے پروان چڑھتے ہیں۔ اور اسی ارتقاء کے ساتھ ہم اس آخری نقطے پر پہنچتے ہیں جو اس سارے تجزیے کا اصل نچوڑ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ معلومات کو پیش کرنے کا انداز ہی اصل میں معلومات کا مطلب بدل سکتا ہے۔ سوال اب یہ نہیں ہے کہ کون سا ماخذ 100% درست ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جو اسکرین اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ کس حد تک ہمارے سچ اور جھوٹ کے معیار کو خود ترتیب دے رہی ہے۔ اگلی بار جب کوئی ایسا دعویٰ سامنے آئے تو اس کے پیچھے چھپے ہوئے ساختی ڈھانچے کو ضرور تلاش کیا جانا چاہیے، کیونکہ اصل اور گہری سمجھ بوجھ کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے۔